السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ فوڈ پوائزننگ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، کون کون سے لوگ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو سکتے ہیں، نیز فوڈ پوائزننگ سے بچاؤ اور اس کا گھریلو علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں آصف محمود چودھری، ہربلسٹ اینڈ کوچ۔ ناظرین، عام طور پر فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پیتھوجنز یعنی جراثیم غذاؤں کو آلودہ یا خراب کر دیتے ہیں اور کھانے کو زہریلا یعنی مضر صحت بنا دیتے ہیں۔ عام طور پر ہر غذا پر بیکٹیریا یا وائرس لازمی ہوتے ہیں جن کا سائنسی نام پیتھوجنز ہے۔ خراب کھانا، زہریلا کھانا، جراثیم شدہ کھانا اور ایسی غذا جس کے غذائی اجزاء اپنی غذائیت کھو کر مضر صحت بن چکے ہوں، ایسی غذا کھانے سے عام طور پر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ ایسا کھانا انسان کے جسم کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی علامات میں عام طور پر الٹی، متلی، بھوک میں کمی، بخار، پیٹ یا آنتوں میں درد، تھکاوٹ اور کمزوری، ڈائریا یا لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ جب خطرناک طور پر بگڑ جائے تو ممکنہ طور پر فوڈ پوائزننگ کی یہ خطرناک علامات ہو سکتی ہیں، مثلا 3 یا 4 دن سے زیادہ لوز موشن یا ڈائریا کے مرض میں مبتلا رہنا، بخار کا درجہ حرارت 101 سے زیادہ ہو جانا، انتہائی کمزوری محسوس ہونا، ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی شدید کمی اور منہ کا خشک ہونا۔ ناظرین، عام طور پر آلودہ یا خراب کھانا کھانے کے 2 سے 6 گھنٹے بعد فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی ابتدائی علامات کچھ گھنٹوں سے دنوں یا ہفتوں میں کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اصل میں اس کا انحصار ان پیتھوجین پر ہوتا ہے کہ کس قسم کے پیتھوجین کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ کا سبب بنی ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی وجوہات۔ ناظرین، تقریباً تمام غذائی اشیاء پر پیتھوجینز یعنی جراثیم موجود ہوتے ہیں، لیکن پکانے کے دوران یہ پیتھوجینز گرمی اور گرم درجہ حرارت سے مر جاتے ہیں۔ کچی غذاؤں میں جیسے پھل اور سبزیوں کو اچھی طرح دھونے سے بھی پیتھوجینز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کھانا پکاتے وقت ہاتھ نہ دھوئیں یا کھانے کے برتن گندے ہوں، کھانا مناسب درجہ حرارت پر نہ پکا ہو تو بھی جراثیم کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دودھ اور گوشت کی غذائیں جلد خراب ہو جاتی ہیں اور آلودہ پانی بھی فوڈ پوائزننگ کی وجہ بن سکتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹس کھانے کو آلودہ یا خراب کرتے ہیں۔ اکثر ٹوکسوپلازما پیراسائٹس جرثومے کی نشاندہی فوڈ پوائزننگ پیدا کرنے والا جراثیم کے طور پر ہوئی ہے۔ پیراسائٹس سالوں تک ہاضمے کے نظام میں رہ سکتے ہیں، نیز کھانے میں وائرس کی وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق نورو وائرس بھی فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو فوڈ پوائزننگ کا خطرہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو سب سے زیادہ فوڈ پوائزننگ کا خطرہ رہتا ہے۔ جو کوئی بھی آلودہ یا خراب کھانا کھائے اسے بھی فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ عمر والے افراد اور چھوٹے بچوں کا مدافعتی نظام مضبوط نہیں ہوتا، یہ آسانی سے فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان میں الٹیاں اور دست پانی کی کمی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین بھی بہت جلد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، فوڈ پوائزننگ پیٹ اور آنتوں کی بیماری ہے۔ یہ پیٹ اور آنتوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن شدید صورت میں یہ جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر فوڈ پوائزننگ نہ بگڑے اور زیادہ تشویشناک صورتحال اختیار نہ کرے تو گھر پر بھی احتیاط اور علاج سے مریض 5 سے 6 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ احتیاطیں کرنی چاہیے کہ جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں۔ پھلوں کا استعمال کریں، پھلوں کا رس اس میں نہایت مفید ہے۔ ثقیل یعنی دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کیفین والی اشیاء، کافی، سوڈا، انرجی جوسز سے پرہیز کریں۔ سادہ سی ہضم ہونے والی بالکل ہلکی پھلکی غذا کا استعمال کریں۔ کیلے، چاول، ابلی ہوئی سبزیاں، دلیا، ٹوسٹ وغیرہ کا استعمال کریں۔ مسالے دار اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، نیز دودھ، دہی اور ڈیری کی مصنوعات سے بھی پرہیز کریں۔ اگر احتیاط سے کام لیا جائے تو زیادہ تر لوگ 2 دن کے اندر یعنی 48 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے کسی بھی ایسے کھانے سے پرہیز کریں جو غیر محفوظ اور غیر معیاری ہو۔ ناظرین، کچا گوشت، مرغی، سمندری غذا اور انڈے تیار کھانوں میں جراثیم پھیلا سکتے ہیں، اس لیے ان کو ریفریجریٹر میں موجود دیگر تمام کھانوں سے الگ رکھیں۔ گوشت، مچھلی، مرغی، انڈے مناسب طریقے سے پکے ہوئے ہوں، کچے نہ ہوں۔ اس سلسلے میں فوڈ تھرمومیٹر استعمال کرنا سب سے مؤثر رہتا ہے۔ بچیا، بکرے اور مچھلی کو 145 فارنہائٹ پر پکائیں یا مچھلی کو اس وقت تک پکائیں جب تک اس کا رنگ گہرا نہ ہو جائے، جبکہ بڑے جانور کا گوشت 160 فارنہائٹ اور مرغی کا گوشت 165 فارنہائٹ پر پکائیں۔ پھل اور سبزیاں اچھی طرح دھلے ہوئے ہوں، برتن صاف اور جراثیم سے پاک ہوں اور کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ بھی صاف اور دھلے ہوئے ہوں۔ ڈبے میں بند کھانا
کھانے معیاری کمپنی کے ہی استعمال کریں۔ کسی بھی خراب ہونے والی غذا کو 1 گھنٹے کے اندر فریج میں رکھ دیں یا زیادہ دیر تک باہر نہ پڑی رہنے دیں، ورنہ اس میں فوڈ پوائزننگ پھیلانے والے بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے۔ ایسی غذائی اشیاء جو خراب ہو رہی ہوں، جن میں بدبو یا جھاگ یا پھپھوند پیدا ہو گئی ہو، پھینک دیں، یا جن کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ خراب ہو چکی ہیں، انہیں بھی ضائع کر دیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کم از کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ صابن سے ضرور دھوئیں۔ پھلوں اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں۔ ناظرین، ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے نہ صرف فوڈ پوائزننگ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، بلکہ کئی دوسری بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔